360 میں رکوم کے غلط استعمال کے الزامات کے بعد صدر ٹرمپ کی جانب سے اپنے خیراتی ادارے کو بند کرنے کا فیصلہ، آسما جہانگیر کے لیے اقوام متحدہ کی طرف سے انسانی حقوق کا عالمی ایوارڈ، اور پاکستان میں غلامی کی زندگی گزارتے جبری مزدوروں کا غیر یقینی مستقبل۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ پروگرام ویو 360 کے ساتھ میں ہوں ثاقب الاسلام۔ امریکہ کے افغان مفاہمت کے لیے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے اسلام آباد میں پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان آرمی کے تعلقات عامہ کے ادارے ISPR کے مطابق ایمبیسڈر خلیلزاد نے افغان امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان ابوظہبی میں آج 3 روزہ مذاکرات ختم ہوئے۔ اس سے پہلے طالبان کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا کہ اب تک ہونے والے مذاکرات کا مرکزی موضوع افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاء تھا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کابل حکومت سے بات چیت اور عبوری حکومت کے بارے میں طالبان کا نقطہ نظر پہلے سے معلوم ہے اور اس پر بات چیت نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے ایسی خبریں آئی تھیں کہ جن کے مطابق افغان حکومت کا ایک وفد ابوظہبی کے مذاکرات میں شرکت کے لیے روانہ ہوا ہے اور طالبان افغان حکومت سے کسی بھی قسم کی بات چیت سے انکار کرتے آئے ہیں۔ مزید تفصیلات لیں گے سحر ماجد سے۔ سحر، ان خبروں پر کہ افغان حکومت نے اپنا ایک وفد ابوظہبی بھیجا ہے، یہاں امریکہ سے اس پر کوئی رد عمل آیا ہے اب تک؟ جی ثاقب، کل ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ میں ہونے والی ایک پریس بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں اسپوکس پرسن رابرٹ پیلاڈینو نے کہا کہ ابوظہبی میں طالبان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات افغانستان میں امریکہ کی طرف سے امن قائم کرنے کی کوشش کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ ہماری جنوبی ایشیا کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ہم ایک عرصے سے کہتے ہیں کہ افغانستان میں جنگ صرف اس صورت میں ختم ہو سکتی ہے جب افغان ایک دوسرے کے لیے باہمی احترام اور قبولیت کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور اپنے مستقبل کے لائے عمل کے لیے بات چیت کریں۔ چنانچہ ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کی کوششیں اس وقت اسی پر مرکوز ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا رد عمل ہم نے سنا۔ سحر، کل مذاکرات کے دوسرے روز طالبان سے منسوب ایسی خبریں بھی سامنے آئیں کہ مذاکرات میں افغانستان میں جنگ بندی پر کسی اتفاق رائے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ ثاقب، رابرٹ پیلاڈینو نے اس بارے میں کوئی تفصیلات تو بیان نہیں کی، لیکن ان کا یہ ضرور کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوج کی موجودگی امریکہ کی طرف سے افغانستان میں امن قائم کرنے کی کوششوں کا ایک اہم ستون ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے US ڈپلومیٹ زلمے خلیلزاد اس پروسیس میں انوالو تمام فریقین سے بات چیت کر رہے ہیں اور اس بات چیت کا بنیادی مقصد خطے میں امن قائم کرنا ہے۔ سحر ماجد ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے، تھینک یو سحر۔ اور ابوظہبی میں مذاکرات میں اب تک ہونے والی بات چیت میں سب سے اہم پیش رفت طالبان کا افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کرنا رہا تھا، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ طالبان نے انکار کیا ہے۔ بات کریں گے سینئر تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے جو نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جہانگیر صاحب، طالبان کی طرف سے بیان آیا کہ کابل حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ان کی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ افغان امن کے لیے کتنا ضروری ہے کہ کابل حکومت اور افغان طالبان ایک ہی میز پر بیٹھیں؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ اگر افغانستان میں امن آنا ہے اور اگر وہاں پر جنگ ختم ہونی ہے اور اگر وہاں پر ایک مستحکم حکومت بننی ہے تو ان اہداف کے حصول کے لیے ظاہر ہے یہ ایک بنیادی شرط ہے کہ جو مین پارٹیز ہیں یعنی طالبان اور افغان حکومت یہ ایک میز پر بیٹھ کر اپنے جو ان کے اختلافات ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں اور ایک ایسی پیس ڈیل پر اتفاق کریں کہ جس کے تحت وہ ایک قومی حکومت کو تشکیل دیں اور آگے بات چلے۔ تو ایک جانب ان کے طالبان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیان سے لگتا ہے کہ امریکہ کابل حکومت اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر اکٹھا کرنا چاہتا ہے، تو دوسری جانب طالبان غیر ملکی افواج کا فوری اور غیر مشروط انخلاء چاہتے ہیں۔ تو بظاہر امریکہ اور طالبان کے درمیان کوئی کامن گراؤنڈ دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے ہمیں اس وقت اس سٹیج پر تھوڑا ذرا محتاط رہنا چاہیے۔ فی الحال ہمیں زیادہ ایکسپیکٹیشنز اس حوالے سے نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ یہ ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں یہ مذاکرات شاید کچھ عرصہ چلیں کیونکہ اس میں کافی افغان مسئلہ آج سے 15 سال پرانا سیدھا سادہ مسئلہ نہیں ہے، اب اس میں کافی پیچیدگیاں آ گئی ہیں اور اس لیے اس کے حل میں بھی اتنا ہی ٹائم درکار ہوگا۔ اس کے اندر سالوں تو نہیں لگیں گے یقیناً، لیکن یہ کہ مذاکرات کے کچھ اور راؤنڈز چاہیے ہوں گے کیونکہ 3 اختلافی نقطے ہیں۔
ایک تو طالبان کی طرف سے جو رکھا گیا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ جنگ بندی کا بات ہوئی ہے، اور ساتھ انخلا کی بات ہوئی ہے افواج کے، اور تیسرا وہ پرزنرز کی ریلیز کا بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پرزنرز یا جو ہمارے قیدی ہیں افغان جیلوں میں، ان کو رہا کیا جائے. اور اس کے علاوہ وہ جو پولیٹیکل شیئر چاہتے ہیں، وہ تو بات کی باتیں ہیں. پہلے تو اتفاق ان باتوں پر ہو جائے جن پر کہ وہ شروع سے انسسٹ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایک ٹائم ٹیبل دیں کہ کب جو انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ افغانستان سے نکلیں گی، اس کے بعد ہی ہم افغان حکومت کے ساتھ بات کریں گے. جو انہوں نے اپنا طریقہ کار طے کیا ہے، اسی پر وہ لگتا ہے کہ دے آر سٹکنگ ٹو دیٹ. اور شاید اسی لیے زلمے خلیلزاد آج پاکستان میں، جس طرح آپ نے پہلے عرض کیا کہ وہ زلمے خلیلزاد پاکستان کے آرمی چیف سے جا کر ملے ہیں، جنرل باجوہ سے، تو اس کا بھی لگتا ہے کہ یہی مقصد ہے کہ افغان طالبان پر پریشر بڑھایا جائے کہ وہ تھوڑی فلیکسیبلٹی شو کریں. پاکستان تو کریڈٹ لے رہا ہے کہ پاکستان طالبان کو بات چیت کی میز تک لے آیا ہے، اور اب امریکہ پاکستان سے مزید کیا توقعات رکھتا ہے افغان امن عمل میں؟ دیکھیے، پاکستان کو بالکل یہ کریڈٹ دینا بھی چاہیے کہ پاکستان ہی نے ایک بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی پاکستان ہی شاید اس جو مسئلے کی ایک کنجی ہے شاید وہ نکالے، اور جو پریشر امریکہ کی طرف سے پاکستان پر ہے وہ میرا خیال ہے جاری رہے گا، کیونکہ امریکہ اپنے اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے. ابھی یہ ایک بڑا سوال ہے کہ پاکستان کا کتنا اثر ہے طالبان پر، اور وہ کس حد تک طالبان کو اس بات پر مجبور کرنے میں یا قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ زیادہ فلیکسیبلٹی شو کریں تاکہ ان مذاکرات میں کچھ آگے پیش رفت ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ ان کے انفلوئنس کا ٹیسٹ ہے کہ اگر واقعی امریکہ پاکستان پر اس بات کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ طالبان پر زور ڈالیں کہ وہ فلیکسیبل ہوں یا زیادہ فلیکسیبلٹی شو کریں، تو یہ پاکستان کا بھی ایک امتحان ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان مذاکرات سے ہمیں فوری نتائج کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ افغان حالیہ تاریخ میں ایک پہلا موقع ہے کہ پیس کی یا امن کی ایک بہت اچھی کرن سامنے آئی ہے، اور تمام فریق جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ 17 سالہ جنگ جو ہے اس کا خاتمہ ہو، اور یہ افغان امن کا جو ایک خواب دیکھا گیا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. جہانگیر کھٹک ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے. تھینک یو جہانگیر. تھینک یو. اور صدر ٹرمپ نے اپنی چیریٹی فاؤنڈیشن یا خیراتی ادارے کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس فیصلے کا اعلان اس وقت سامنے آیا جب ریاست نیو یارک کے اٹارنی جنرل نے صدر ٹرمپ پر خیراتی ادارے کی رقوم کے غلط استعمال اور اسے اپنی صدارتی مہم اور کاروبار کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرنے کے الزام میں ان پر مقدمہ دائر کر دیا. اٹارنی جنرل باربرا انڈروڈ نے کہا کہ ٹرمپ فاؤنڈیشن کو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے بچوں نے اپنے کاروبار اور سیاسی ایجنڈے کے لیے ایک چیک بک کے طور پر استعمال کیا ہے اور صدارتی مہم کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. صدر ٹرمپ کی طرف سے اس ادارے کو ختم کرنے کے فیصلے کے بعد بھی اٹارنی جنرل کی طرف سے دائر کیا گیا یہ مقدمہ جاری رہے گا، جس میں $28 لاکھ ہرجانہ اور صدر ٹرمپ کے 3 بڑے بچوں پر نیو یارک کے کسی بھی خیراتی ادارے کے بورڈ میں شامل ہونے پر پابندی بھی شامل ہے، جبکہ ٹرمپ فاؤنڈیشن کے تمام اثاثے بھی 30 دن کے اندر تقسیم کر دیے جائیں گے. دوسری طرف امریکی سیاست میں سال 2018 بڑی تبدیلیوں کا سال بھی ثابت ہوا. اس سال نومبر میں وسط مدتی انتخابات کے بعد حزب اختلاف کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی نے ایوان نمائندگان کا کنٹرول دوبارہ سے سنبھال لیا. اس فتح کے آئندہ 2 سالوں میں صدر ٹرمپ کی باقی مدت صدارت پر کتنے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. یہ تھی ڈیموکریٹک پارٹی کی لیڈر نینسی پیلوسی. وسط مدتی انتخابات میں جیتنے اور ایوان کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے بعد ڈیموکریٹک اراکین نے اپنی فتح کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت میں مزید شدت پیدا کی ہے. ہم یہ بات پورے یقین سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری تاریخ کا تاریک ترین وقت سمجھا جائے گا، لیکن ہم اسے ایسا نہیں رہنے دیں گے. اس کے بجائے ہم اپنا تعین خوف سے نہیں بلکہ اپنی امیدوں سے کریں گے. صدر ٹرمپ کو اب قانون سازی کے اپنے ایجنڈے میں ممکنہ طور پر تعطل اور ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اراکین کی جانب سے شروع کی جانے والی متعدد تحقیقات کا سامنا ہوگا. تاہم صدر ٹرمپ اب بھی اپنے موقف پر ڈٹے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں ہے، صفر. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان پہلے ہی میکسیکو کے ساتھ سرحدی دیوار کی فنڈنگ پر تنازع ہو چکا ہے.
जो कि आने वाले दिनों में दोनों सियासी जमातों के दरमियान तनाज़ात का एक पेश मंजर है। सदर ट्रंप से अपने इख्तलाफात को उजागर करने और ट्रंप इंतजामिया की तफ्तीश के लिए डेमोक्रेटिक अरकान अपनी अक्सरियत को यकीनन इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हम सारा साल यही देखेंगे। ये एक अबूरी साल है। थर्ड वे नामी इदारे से वाबस्ता जिम कैसलर कहते हैं कि कांग्रेस पर रिपब्लिकन पार्टी का मुकम्मल कंट्रोल न होने की वजह से हो सकता है कि सदर ट्रंप डेमोक्रेटिक अरकान से कुछ समझौते करने की कोशिश करें। पिछले 2 बरस में तो हम सदर ट्रंप के डेमोक्रेट्स के साथ डील करने की सलाहियत नहीं देख सके, यानी किसी समझौते तक ना पहुंचने की। सो मिस्टर आर्ट ऑफ द डील अभी तक तो नाकाम रहे हैं। अब देखते हैं क्या इस दफा ऐसा मुमकिन हो पाएगा। लेकिन सदर को तो इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के हवाले से जारी तहकीकात का भी सामना है, जो कि आइंदा महीनों में किसी नतीजे की जानिब बढ़ सकती हैं। सदर ट्रंप के लिए एक बहरान का साल आ रहा है। मेरा मतलब है कि जो कुछ भी रॉबर्ट मुलर कहेंगे या इल्जाम लगाएंगे, उन्हें इस सब का सामना करना होगा। इसलिए मेरे ख्याल में ये उनके लिए एक मुश्किल साल होगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर अपनी तवज्जो आइंदा सदारती इंतखाबात पर मरकूज रखेंगे और डेमोक्रेट्स भी यही कर रहे होंगे। क्या सदर ट्रंप दूसरी मुद्दत के लिए सदर बन सकेंगे? तो माहिरीन कहते हैं कि इसका इन्हिसार इस बात पर है कि सन 2019 में क्या होता है। जिम मलोन के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। और अमेरिका और पाकिस्तान के बारे में मज़ीद अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां आप आज सदर ट्रंप की तरफ से पेंटागन में एक स्पेस कमांड कायम करने के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, जिसका मकसद खला से बड़े पैमाने की फ़ौजी कार्रवाइयाँ मुनज़्ज़म करने की जानिब पेशरफ्त है। और साल 1968 में पहली मरतबा दिए जाने वाला अक़वाम मुत्तहिदा का ह्यूमन राइट्स अवार्ड दुनिया भर में इंसानी हकूक़ के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम देने वाले अफराद और इदारों को दिया जाता है। कल न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर्स में दुनिया के 4 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानी हकूक़ के कारकुनों को 10वां UN ह्यूमन राइट्स अवार्ड दिया गया। एजाज़ पाने वालों में पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मरहूमा आसमा जहांगीर भी शामिल थी, और हमारे साथी सबा शाह खान और अंशुमन आप्टे भी उस मौका पर मौजूद थे। आइए देखते हैं न्यूयॉर्क से ये रिपोर्ट। आसमा जहांगीर's outstanding contributions to the promotion. आसमा जहांगीर ने पहली बार हक के लिए आवाज़ 18 साल की उम्र में उठाई और फिर उनकी आवाज़ इंसानियत के हकूक़ के लिए मुसलसल गूंजती रही। She believed, उनकी सोच थी कि इंसानी हकूक़ और जमहूरियत का आपस में कुदरती ताल्लुक़ है और ये कि मुसावात के लिए जमहूरियत का होना बहुत ज़रूरी है। मरहूमा आसमा जहांगीर की बेटी मुनीज़ जहांगीर अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर्स में अपनी वालदा को आलमी इदारे की जानिब से दिए जाने वाले इंसानी हकूक़ के अवार्ड को वसूल करने के लिए ख़ास तौर से मौजूद थी। मुनीज़े के मुताबिक उनकी वालदा की आवाज़ दबाने के लिए उन पर मुख्तलिफ तरह का दबाव डाला गया, लेकिन चाहे वो ख़वातीन के हकूक़ थे या अक़लियतों के, उनके दिफा में उठने वाली आसमा की आवाज़ को दबाना इस्तेहसाल करने वालों के लिए मुमकिन न था। ख़वातीन के जो हकूक़ होते हैं, ये पाकिस्तान जैसे और इंडिया जैसे मुल्कों के अंदर इसको फहाश समझा जाता है। तो मुझे याद है कि तब तो कोई भी बात नहीं करता था और फैशनेबल भी नहीं होता था। अब तो फैशनेबल है ऐसी बातें करना, तो वो तब खड़ी हुई थी जब कोई भी नहीं खड़ा होता था। और मेरा ख्याल है कि कोई भी ख़तरा हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और यूँ आसमा बहुत सौ के लिए उम्मीद की वाहिद किरण बन गईं। जो असल लेजेंड्स होते हैं वो उनका इंस्टीट्यूशंस बना जाते हैं, फिर वो इंस्टीट्यूशंस चलते हैं। तो इस केस के अंदर उन्होंने साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स बनाया, विच वाज अ रीजनल रिस्पांस टू ह्यूमन राइट्स। फिर उन्होंने HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया, और AGHS लीगल एड सेल, जो आज भी बच्चों को, औरतों को, माइनॉरिटीज़ को फ्री लीगल एड और क्वालिटी लीगल एड फराहम करता है। इस साल के लिए UN इंसानी हकूक़ का अवार्ड आसमा जहांगीर के अलावा तंजानिया की रिबेका गियोमी, ब्राज़ील की जोएनिया रवापिचाना और आयरलैंड की तंजीम फ्रंटलाइन डिफेंडर्स को दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एजाज़ हासिल करने वालों की खिदमात को सराहते हुए कहा कि आपका और आप जैसे बहुत से अमन का दिफा करने वालों का काम दुनिया में अमन और पायदार तरक्की के लिए अशद ज़रूरी है। ये काम खतरनाक है। हम हर वक्त इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, इंसानी हुकूक के कारकुनों पर जुल्म और उनके कत्ल, गुमशुदगियों, उन पर तशद्दुद और उन्हें खामोश कराने की कोशिशों के बारे में सुनते हैं। तंजानिया की रिबेका गियोमी कहती हैं, उनके लिए इस अवार्ड का मतलब है मुसलसल जद्दोजहद करना।
ख़वातीन की तरक्की के लिए बेहतर माहौल की जस्तजू और कोशिश, सिनफी बराबरी के लिए जदोजहद और एक तरह से एक मुस्तकिल आवाज़ पैदा करने की कोशिश जो बतौर इंसान दुनिया से बेहतर सलूक का मुतालबा करती है, जो बतौर इंसान दुनिया से बेहतर सलूक का मुतालबा करती रहे। इस अवार्ड का मकसद इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वालों को आलमी सतह पर तस्लीम करना और दुनिया को ये पैगाम देना है कि इंसानों को उनका हक़ दिलाने की इस लड़ाई में वो अकेले नहीं। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस। और इंसानी हकूक़ की बात करें तो ये यकीन करना यकीनन मुश्किल है कि पाकिस्तान में आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी 20 लाख से ज़्यादा लोग ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो ईंटों के भट्टों या खेतों में बॉन्डेड लेबर या जबरी मजदूर के तौर पर काम करते हैं। ऐसे ही लोगों की मुश्किलात के बारे में देखते हैं सिंध से ये रिपोर्ट। टंडोला यार के करीब इन लहलहाते खेतों की जरखेजी के पीछे ऐसे कई इंसानों के खून पसीने की मेहनत है जिन्हें जबरी मजदूर कहा जाता है। इन मजदूरों में सिन्फ और उम्र की कोई कैद नहीं। यहाँ औरतें भी हैं जो अपनी औलाद को स्कूल भेजने के बजाय रोज भट्टे या खेत पर काम करते देखती हैं। नौजवान भी हैं जिनके बचपन से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का कोई ख्वाब कभी नहीं गुजरा, और बूढ़े भी हैं जो जानते हैं कि इनकी नस्ल दर नस्ल खेत या कारखाने के मालिक के पास गिरवी पड़ी है। बहुत सी नौजवान औरतें हैं जिनके साथ ज्यादती की गई। आपने यकीनन अखबारों में पढ़ा होगा। वो रोईं चिल्लाईं, और जब हमें उनके बारे में मालूम होता है तो हम लाजमी वहाँ जाते हैं और उनको बताते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ मालूम नहीं होता था, लेकिन हमें कुछ न कुछ मालूम है। मेरे आदमियों की मैं हालत देखी तो मुझे खुद रोना आ गया। तो ऐसी हालत मेरे बच्चों से, जब वहाँ गया मैंने 1 हफ्ता काम किया, फिर औरतें जैसे ये मैदान है पेड़े जैसे ईंटें बना रहे हैं, फिर जो बाद काम नहीं कर सकते। मैंने बोला तुम काम क्यों नहीं करते हो, क्या मसला तुम्हारे? जो आता इधर आधे के बैठ जाता, बोले हमारे गुर्दे निकले हुए हैं, हमारा ऑपरेशन है। मैं किस वजह तुमने शौक से कराया? ठेकेदारों ने बोले ये ठेकेदार आने हैं इधर के बहुत तकड़े हैं, किसी गरीब की नहीं सुनते हैं। वकीला राजपूत खुद जबरी मजदूर रह चुकी हैं, लेकिन आज न सिर्फ आज़ादी का सांस ले रही हैं बल्कि कई मजदूरों को जबरी मजदूरी से आज़ाद करवा चुकी हैं। जहाँ तक भी कोशिश हुई हमने अपने हालिया जो उनसे बननी पे बॉन्डेड लेबर में वो हमने आज़ाद करवाए। भट्ठा मजदूरों पर जो देखा किसी से नाजायजी हो रही है और जुल्म है उनके साथ, तो वो हम गरीब हैं, हमारे साथ जुल्म होता था, हमने अपनी जान छुटाने की सोची भी हम आज़ाद हो जाएं। तो वो भी हमारे जैसे इंसान है ना, तो उन्हों को भी आज़ाद कराएं। फिर मैंने उन्हों को भी आज़ाद कराना शुरू किया। तालीम, तहजीब, मीडिया और अदालती इंसाफ से दूर इन मजदूरों को अपने हकूक का इल्म नहीं, और इनके हक में आवाज़ उठाने वाले इतने ताकतवर नहीं कि उनको मुश्किलात से निकाल सके। फिर भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक के कारकुनों की कोशिशों से 1992 में जबरी मुशक्कत की रोकथाम का कानून बनाया गया। इससे पहले जो कानून थे वो एंटी स्लेवरी थे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ये इशू आया और एशियन बैंक और ILO ने जब सर्वे किया और पता चला कि 20 लाख के करीब लोग हैं, तो उसके लिए फिर स्पेशल एक कानून बनाया गया, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1992। लेकिन कानून बनने के बावजूद इस पर अमल दरामद एक चैलेंज बना हुआ है। बॉन्डेड लेबर को कहा जाता है कि ये कंटेम्प्ररी फॉर्म ऑफ स्लेवरी है। एक मतलब बुनियादी तौर पे तो गुलामी की एक शक्ल है। जब वो गुलामी का ज़माना गुजर गया, जब लोगों को चेनों से बांधा जाता था, तो बुनियादी तौर पे आपको इकोनॉमिकली ये एक लेबर मॉर्गेज है। बुनियादी तौर पे अगर बॉन्डेड लेबर को आप समझेंगे तो आप अपने आप को गिरवी रखते हैं और उसके अगेंस्ट आप काम करते हैं। इंसानी हुकूक के कारकुन कहते हैं कि एक बड़ा मसला खुद जबरी मुशक्कत के शिकार अफराद में आज़ादी की ख्वाहिश पैदा करना भी है। मैंने एक आदमी से पूछा जो 30 साल से जबरी मशक्कत में मुब्तला था और फिर एक दिन भाग के आ गया, तो मैंने उससे पूछा कि तुमने 30 साल इंतज़ार किया? तो उसने कहा मुझसे मुझे पहले पता ही नहीं था कि मैं आज़ाद हो सकता हूँ। बाज़ माहिरीन जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए पाकिस्तान में ज़रई इस्लाहात और मिल्कियत में शराकत का हल तजवीज़ करते हैं। जहाँ इसके लिए कानून साजी होनी है कि लैंड रिफॉर्म्स हों, तो वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो वही हैं जो उसके बेनिफिशरीज़ हैं। बेज़मीन लोगों में ज़मीन अगर तकसीम हो जाए तो फिर उनको कोई बॉन्डेज में नहीं ले सकता है। लेकिन जब तक ऐसी तजावीज़ पर अमल नहीं होता तब तक बड़े शहरों की सोच और सहूलतों से महरूम दूर उफ्तादा इलाकों में इंसानों को गुलाम बनाकर जबरी मजदूरी लेने का अमल जारी रहेगा। ड्रोन्स का किरदार आज हमारी ज़िंदगी में दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स रोबोट्स की सलाहियतें भी रखते हैं। लेकिन अब कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ड्रोन्स के मज़ीद हैरानकुन मुमकिन इस्तेमाल की तलाश जारी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
1950 کی دہائی میں کیلٹیک کے انجینئرز اور سائنسدانوں نے اسمارٹ روبوٹس بنانے کا کام شروع کیا جو خلا میں زمینی عملے کی براہ راست ہدایت کے بغیر کام کر سکیں گے، اور پچھلے چند دہائیوں میں ان مشینوں نے یقینی طور پر بہت کچھ سیکھا۔ یشونت کمار ان روبوٹس پر کام کرتے ہیں۔ یشونت کمار کہتے ہیں کہ زمین سے ہدایت ملنے کے بعد یہ مشینز پر خود سے اندازہ لگائیں گے کہ وہ دیے گئے کام کو کیسے پورا کریں، اور اگر ان روبوٹس میں سے ایک خراب ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی اس کی مرمت کر دیں گے یا اس کا متبادل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ مرکزی کنٹرول یہ ہے کہ جب ایک کمپیوٹر ان سب کو کنٹرول کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ غیر مرکزی ہے، ہر ایک آزادانہ کام کرتا ہے، ہر ایک کا اپنا کمپیوٹر ہے، ہر ایک اپنے فیصلے کر سکتا ہے۔ کیلٹیک کے انجینئرنگ پروفیسر مرتضی غارب اور ان کے طلباء کا مقصد ان روبوٹس کو انسانوں کی طرح سوچنے کی صلاحیت سکھانا ہے۔ تو ہمارے پاس کیمرے ہیں اور ہمارے پاس ایسا نظام ہے جو کالج اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز اور انجینئرز پر نظر رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ ایک چیز ہے، اس میں کوئی خرابی ہے، میں اسے کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں۔ یہ مسئلوں کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم ڈرونز کو سیکھنے کا عمل سکھاتے ہیں، ہم ان کو یاد کرنے کی معلومات نہیں دیتے۔ اس طرح کے روبوٹس اگلی بار بغیر کسی ہدایت کے مدد کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اپنے ڈرونز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیلٹیک کے سائنسدان ایک خاص پنکھے والی دیوار استعمال کرتے ہیں۔ یہ مختلف موسمی حالات کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے مختلف اقسام کی ہوائیں پیدا کرتا ہے۔ اس طرح ایک خود سے سوچنے والا ڈرون کسی بھی قسم کی آفت کے دوران صورتحال کی نگرانی اور جلد فیصلہ کرنے کے لیے اس کا رد عمل دینے کے قابل ہوگا، مثال کے طور پر وہاں سے فوراً انخلا کے لیے۔ یہ سرپرست ڈرونز جیسا کہ انہیں کہا جاتا ہے ابھی تک صرف ایک تصور ہی ہے، تاہم کیلٹیک کے سائنسدانوں نے پہلے ہی ایک خودکار ہوائی ایمبولینس کا ایک پروٹوٹائپ تیار کیا ہے۔ یہ ایک چھوٹی گاڑی کی سائز کا ہوگا۔ جب یہ لگایا جائے گا تو یہ زخمی اور پھنسے ہوئے متاثرین کو ایسے آفت زدہ مقامات سے آسانی سے اٹھا پائے گا جہاں تک رسائی مشکل ہو، اور یہ مریض کی صحت کی نگرانی کرنے کے بھی قابل ہوگا۔ ان کا وعدہ ہے کہ یہ ہوائی ایمبولینس 2 سے 3 سال میں تیار ہوگی اور فائر ڈپارٹمنٹس اسے استعمال کریں گے۔ اس ریئل لائف سائنس فکشن ڈرون کی متوقع قیمت تقریباً 5 سے 8 ملین ڈالرز ہوگی۔ جینا ڈولیو کے ساتھ عمران جدون، اردو VOA۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے facebook.com/view اردو کا پیج، اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔ ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ایوننگ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔